الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اور یہاں جو ہمیں آپ یہ جو غلام ہیں ہمارے پیر مرشد جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں، اس کو اپنا لیں تو ہمارے وارث آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل سے ہمیں دنیا تو چاہیے نہیں، ہم بڑے ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے اس تگدو کرنی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ آپ نے جیسے فرمایا، ایسا تو کوئی بیان کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم دشمن کی بات مان کے ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کریں، ورگلائیں، جھوٹ بولیں، اس کی بات سن کے ہم یہ عمل کریں جو ہمارا دشمن ہے، اور ایک طرف ہمارا رحمان ہے جو کہتا ہے کہ ذرا بھر بھی آپ نیکی کا کام کریں گے اس کو پائیں گے، ادھر ذرا بھر بھی آپ نیکی کا کام کریں آگے جا کے اس کو پورا آپ کو بدل دیا جائے گا۔ اور جب کوئی کسی کو یہ کہے، جب کوئی یہ کہے کہ ابھی دیکھ لیں گے، جیسے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کہو کہ چند دن کے لیے یہ جو تمہیں دنیا کی ساری عیش و عشرت میں دیتا ہوں، بادشاہ دے دوں، کچھ بھی دے دوں، مگر ہے صرف 4 دن کے لیے، اور اس کے بعد لمبی عمر ہے، آخر تک تجھے عذاب ہونا ہے، قبر کا عذاب ہونا ہے، تپتی ریت ہے، تو یہ سودا کرو گے تو کوئی بھی کہے گا تو پاگل سمجھتا ہے مجھے کہ چند دن کی عیش و عشرت کے لیے میں یہ کر لوں۔ یہ تعلیم ہمیں ہمارے پیر مرشد ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی دنیا ہے، اس میں ہم اپنی انا کو مار کے میں ٹھیک ہوں، میں اس طرح کوشش کریں، سب سے پہلے کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہمارا ایک شخص آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی برائی موجود ہوتی ہے، ہر طرح کی برائی، مطلب ہے وہ جھوٹا بھی ہے، وہ زانی بھی ہے، وہ جواری بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے، دغا باز ہے، سب برائیاں سے موجود ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ایک جو ہے نا ایک برائی جو مجھ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کے حکم پہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جھوٹ کو چھوڑ دے، تو جھوٹ چھوڑ دے، باقی دیکھ لیں گے۔ وہ جاتا ہے، اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ جا کر کے میں کچھ ایسا کام کروں، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے میں کیا جواب دوں گا۔ دوستوں، ہمیں سوچا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم یہاں تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، جیسے اپنے فرمایا یونس صاحب نے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارے پیروں میں سب کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کی حال کو جانتے ہیں، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں، اور پھر یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ تو میں اس طرف جاؤں کہ وہ گیا کسی بری نیت پہ، اب جب وہاں پہنچا تو اس کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، سوچا کہ میں آپ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں گا، مجھے جھوٹ تو میں وعدہ کر کے آگے مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، کوشش کریں کہ اس سے بچیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے وہی جو میں اس پہ آ رہا ہوں، تو یکے بعد دیگرے اس ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ سے چھوٹتا گیا، صرف اس ایک بات چھوڑنے سے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، قربان جو یا رسول اللہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی اور اس کی وجہ سے میری ساری برائیاں مجھ سے چھوٹ گئی۔ دوستو، بس کوشش یہ کریں، جس طرح سمجھایا اس سے بہتر تو کوئی ہمیں سمجھا نہیں سکتا۔ ہم دن رات بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوشش تو یہ ہے ہماری کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، کوشش تو یہی ہے کہ بہت بڑا کرم ہے نا، ابھی چل رہے ہیں، اور رحمانی طاقتیں تو ساری بڑی خوش ہے نا کہ یہ چل رہی ہے، اس لیے رسول اللہ کے میلاد کے لیے چل رہی ہے اللہ کی راہ میں۔ لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ جو تاپ کھاتے ہوئے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی طرح کسی نہ کسی کی وہ میں اس دن یاد میں سوئٹزرلینڈ میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ میں
آپ کا میں اپنے پیر مرشد کا دامن پکڑا. مجھے آپ نے تو کہا کہ میری بیعت لے لو, میرے دل نہ چاہا اور میں نے بیعت لے لی. اور اس دن سے میری کوشش ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کو خوش کر سکوں اور اللہ کا میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں. اب میں شیطان کی باتیں سن کے جو کچھ میں نے تو دو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے, میں نے کیا آج تک, جو بھی میں نے صحیح کیا ہے. میں نے دوستوں سے عرض کرتا کہ میں کئی دفعہ کچھ خیال آیا کہ چلو یار یہ کچھ کریں وہ کریں, مگر میں سوچتا ہوں اتنی بار مجھ پہ کرم ہوا, میں مدینہ پاک گیا ہوں, یہ میں کیوں کروں. میں نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی رکھ کر میں یہ برا کام کیوں کروں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا. میں آپ کو بات کہ کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے میرے اندر کچھ تھا. میں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا, بہت قیمتی لیا تھا, اور اسٹیشن آپ کو پتہ ہے وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس میں 200-300 پاؤنڈ لگا کے اس کی وہ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ٹیکے وغیرہ سب کچھ کرائے. اب وہ پہلے تو بچہ تھا, میں تو وہ بچے بھی اس کو کنٹرول کر لیتے, باہر لے جاتے اور واپس لے آتے. تو اب وہ بڑا ہو گیا تو بچوں کے وہ قابو سے باہر. اس میں ایک چوک چین بھی ہوتا ہے, وہ بھی میں نے خریدا کہ اس کو کھینچو, اس کا گلا اس کنٹرول کرنے کے لیے. مگر وہ پھر بھی خطرہ یہ رہتا کہ کبھی یہ کتا ہے نا دوسرے کتے کو دیکھ کے یہ سڑک میں چلا جائے گا اور ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے گا. تو پھر میں خود نا صبح سویرے نماز کے وقت اٹھ کے میں اس کو پارک میں لے جا کرتا. تو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھ پہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اس کتے کی خاطر تو جاتا ہے پارک میں ہر روز, اور تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو نماز نہیں پڑھتا. اس طرح اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور آہستہ آہستہ میں ویسے تو میں یوں کہوں کہ یہ تو اس وقت تو میں ملامت ہی خالی کرتا تھا, میں نماز ہی نہیں پڑھا. جب میرے پیروں مجھے تشریف لائے وہ پہلا دن تھا کہ میں نے صبح اٹھ کے وضو بھی کیا اور نماز پڑھی, اور اس کے بعد الحمدللہ میں اس دن کے بعد میں اللہ کے کرم سے اپنے پیر و مرشد کی نگاہ سے میں نمازی بن گیا. اللہ تعالیٰ ہوتی ہیں مجھ میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنے کرم سے. مگر دوستوں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, انسان کمزور ہے, کبھی شیطان کے بھی میں دوستوں سے کبھی الجھ پڑتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے, مگر میں اپنی ذات کے لیے نہیں الجھتا. میں نے آج تک میں اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ میں نہیں الجھا یا کہ تو نے مجھے یہ کھا یا وہ کھا. مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ دوست سمجھتے نہیں ہیں جو ہماری انٹرسٹ ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے, پھر مجھے دکھ ہوتا ہے, پھر میں الجھ پڑتا ہوں. مجھے اللہ معاف کرے, میں سب دوستوں سے معافی چاہتا ہوں, مگر میرے کسی کے بارے میں نے عرض کیا تھا آج بھی جب آپ تشریف لائے, آپ بہت سمندر ہیں, ہر ایک کو آپ فیض یاب کر سکتے ہیں. کسی کو یہ نہ سوچے کہ یار اس کو پیچھے کر کے میں آگے ہو جاؤں, آپ سب کے لیے کافی ہیں. آپ یہ سوچ کے تو دیکھیں, آپ اور اگر آپ سوچیں تو ہم دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے حال میں ہماری پرمیشن نہیں جانتے؟ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. آج تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہو سکے. ہمارا مفاد کس طرف ہے, ہم سب کا مشترکہ, اس پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکے. اور یہ سارا شیطان کا کام ہے. شیطان جو ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتا کہ نہیں تو ٹھیک ہے, فلانا تو ٹھیک ہے, یار آپ سب لوگ ٹھیک ہے, میں ہی غلط ہوں. صرف آپ وفاداری رکھیں اور عیدگاہ شریف کے ساتھ رکھیں اور ہر کام آپ کریں اور اس طرح کریں کہ اس سے ہمارے عیدگاہ شریف کو فائدہ پہنچے. مجھے جو مرضی آپ کہیں, آپ میں کچھ بھی کہوں آپ کو تو مجھے کہنا. صرف اور صرف میں چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جب عیدگاہ شریف کی بات ہے there is no second thought. اگر عیدگاہ پیر و مرشد کہتے I'm sorry, اگر اس کے 1 روپے کے فائدے کی بات ہے نا, عزت کی بات ہے, اور صرف عیدگاہ شریف کو سامنے رکھیں, کسی اور چیز کو سامنے رکھیں. فلاں کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, کیونکہ شیطان تو ہر ایک پہ غالب ہو سکتا ہے, مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ جیسے کہ قبلہ سیدھا کریں, اپنا قبلہ سیدھا کریں اور عیدگاہ شریف کی طرف کریں, اور یقین کریں. پھر اگر آپ مجھے پائے نا کہ میں کسی کا مخالفت ہوں یا کسی کا, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جناب میں وہ کسی کے تھلے لگا ہوا ہوں, اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں. اللہ جانتا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اللہ کے کرم سے جو بھی میرے دل میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں کسی کو بھی, خواہ وہ ریب ہو یا اسد ہو,
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون ہے، مگر جو بات میرے دل میں ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو دوستوں میں یہی اب صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں جو ہمارے میں تھوڑا بہت فرق ہے وہ یہی ہے. کچھ گروپ کہتا ہے کہ نہیں ادھر کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. آپ کچھ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، جو نہیں کرتے مجھے دکھ ہوتا ہے، کبھی میں ان کے بارے میں بات بھی کرتا ہوں، اور یقین کریں صرف اور صرف اسی وجہ سے، اور کوئی میرا پرسنل کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ اگر میں نے کسی کی دلزاری کی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیں. کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، شیطان کا بندہ نہ بنوں، میں رحمان کا بندہ بنوں. یہ پتہ نہیں میں کل ہوں گا بھی یا نہیں، تو پلیز میرے لیے دعا کریں. اور بس میں یہی کہوں گا کہ آپ سب مل کے، آپ دیکھنا ہمارے پھر ہزاروں میل دور سے آتے ہیں ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، تاکہ یہ سارے جو ہمارا باغ ہے، ہم کہتے ہیں ہم پیر صاحب کا خاندان ہے، یہ ہمارا خاندان ساتھ ساتھ چلے، تو اسی طرح ہمیں چلنا چاہیے. میں اسی پہ ایک سوال آخر